آپ اگر برائی پہ عزم بھی کر لیتے ہیں تو گنتی کے 2 کام ایسے ہیں جو آپ کی برائی کے عزم کو بھی پارا پارا کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے اور اس کے ساتھ صدقہ جو ہے، اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ جبریل امین نے اللہ ذوالجلال سے سوال کیا، اللہ ذوالجلال دنیا میں سب سے زیادہ جو طاقتور چیز بنائی ہے صلابت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا پہاڑ ہے۔ کہا اس سے طاقتور بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا، لوہے سے پہاڑ کو کاٹ دیا جاتا۔ کہا اس سے بڑھ کے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ جواب دیا جی ہاں، آگ ہے جو لوہے کو پانی بنا دیتی ہے۔ کہا اس سے طاقتور بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ کہا پانی ہے، جتنی مرضی آگ ہو پانی ڈالے تو ختم ہو جاتی ہے۔ کہا اس سے بڑی کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہا اس سے طاقتور میں نے ہوا کو بنایا ہے جو پانی کو اٹھاتی ہے، بخارات بنتے ہیں اور بارش برستی۔ کہا اس سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ جواب دیا وہ صدقہ جو خفیہ انسان کرتا ہے وہ اس سے طاقتور بھی ہے۔ آپ نے عزم کر لیا ہے، 6 درجے میں پہنچ گئے ہیں، صدقہ کرے، اللہ ذوالجلال کا ذکر کرے، اور ذکر سے انسان کے اندر وہ طاقت اور پاور آ جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا سامنا نہیں کرتی۔ استدلال لیا ہے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے، اتنی بڑی آگ تھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ لوگ وہاں پھینکنے کے لیے خود بھی نہیں گئے، منجنیق میں ڈال کے سیدنا ابراہیم کو پھینکا، اور اتنی بڑی آگ لو طار علیہا طائر سقط مشویا، اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا تو بھنا ہوا گر جاتا، لیکن اللہ کے ذکر نے کیا دکھایا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ کلمات اس قدر پاور والے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ کلمہ پڑا، اللہ ذوالجلال نے اس آگ کو باغ بنا دیا۔ بیٹھے ہیں، صرف ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں رسیوں سے، ساری کی ساری آگ ختم ہو گئی، صرف وہ رسی پہ آگ لگی ہے جس پہ ساتھ ہاتھ بندھے ہیں۔ جب وہ جل گئی تو مسکرا رہے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ باپ آزر کہنے لگا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اور ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تو تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔